بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جنگ کی تیاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی تیاری کی اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے ٹیلے پر ایک چھپر بنایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ جس شب کی صبح کو میدان کارزار گرم ہونے والا تھا، اس شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو میدان کارزار کی طرف لے کر چلے تاکہ اہل مکہ کی قتل گاہیں ہم کو آنکھوں سے دکھلا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اشارہ فرماتے جاتے اور یہ کہتے کہ یہ فلاں کی قتل گاہ ہے۔ صبح کے انشاءاللہ اور مقام قتل پر ہاتھ رکھ کر نام بنام اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتلاتے رہے۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، کسی ایک نے بھی اس جگہ سے سر منہ تجاوز نہ کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کے قتل کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس چھپر میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چھپر کے دروازے پر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بدر کی شب میں کوئی شخص ہم میں ایسا نہ تھا جو سو نہ رہا ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ تمام شب نماز اور دعا گریہ و زاری میں گزاری۔ اسی طرح صبح کر دی۔ طلوع فجر ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز دی، الصلاۃ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں نماز کا وقت آ گیا۔ آواز کا سننا تھا کہ سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی جڑ میں کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی راہ میں جانثاری اور سرفروشی کی ترغیب دی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کی صفوں کو سیدھا کیا۔ ادھر کفار کی صفیں تیار تھیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور جمعے کا روز ہے، اور ایک طرف سے حق کی جماعت اور دوسری طرف سے باطل کی جماعت میدان فرقان کی طرف بڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی عظیم الشان جماعت کو پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ، یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے، تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے۔ اے اللہ، اپنی فتح و نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور اے اللہ ان کو ہلاک کر۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو مرتب فرمایا۔ ترتیب اور صف آرائی کے وقت دست مبارک میں ایک تیر تھا۔ صف میں سے سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آگے کو نکلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح اور محبت کے سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر تیر کا ہلکا سا کچوکا دیا اور فرمایا کہ اے سواد سیدھا ہو جا۔ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو درد مند کیا، اور تحقیق اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور عدل کے ساتھ بھیجا ہے، میرا بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم مبارک سے پیرہن شریف کو اٹھا کر سواد سے فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم مبارک کو گلے لگا لیا اور بوسہ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے اور سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو مرتب اور ان کی صفوف کو صفوف ملائکہ کی طرح درست اور ہموار فرما کر چھپر میں تشریف لے گئے۔ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چھپر میں داخل ہوئے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔
قریش جب مطمئن ہوئے تو آغاز جنگ سے پہلے عمیر بن وہب جہمی کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لینے کے لیے بھیجا۔ عمیر بن وہب گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ارد گرد پھر کر واپس آئے اور یہ کہا کہ کم و بیش 300 آدمی ہیں، لیکن مجھ کو ذرا مہلت دو، یہ دیکھاؤں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اور جماعت تو کہیں کمین گاہ میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ چنانچہ عمیر گھوڑے پر سوار ہو کر دور دور کا ایک چکر لگا کر واپس آئے اور یہ کہا کہ کوئی کمین اور مدد نہیں، لیکن اے گروہ قریش، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مدینہ کے اونٹ موت احمر یعنی قتل کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ اس قوم کا سوائے ان کی تلواروں کے کوئی پناہ اور سہارا نہیں۔ خدا کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے جب تک اپنے مقابل کو نہ مار لے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا جائے گا۔ بس اگر ہمارے آدمی بھی انہی کے برابر مارے گئے تو پھر زندگی کا لطف ہی کیا، سوچ کر کوئی رائے قائم کر لو۔ حکیم بن حزام نے کہا کہ بالکل درست ہے، اور اٹھ کر عتبہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو الولید، آپ قریش کے سردار اور بڑے ہیں، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے؟ عتبہ نے کہا کیا ہے حکیم؟ حکیم نے کہا کہ لوگوں کو لوٹا لے چلو اور عمر بن حضرمی کا خون بہا اپنے ذمے لے لو۔ عتبہ نے کہا کہ میں عمر ابن حضرمی کا خون بہا اور دیت کا ذمہ دار ہوں، لیکن ابو جہل سے بھی مشورہ کر لو، اور کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا۔ اے گروہ قریش، واللہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ سب تمہارے قرابت دار ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے بھائی اور اپنے بنی الامام اور بنی الاخوال یعنی پھوپھی زاد اور خالہ زاد کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کو چھوڑ دو، اگر عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہوئی، اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو وہ بھی تمہارے لیے باعث عزت و شرف ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں، ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہے۔ دیکھو میری نصیحت کو رد مت کرو اور مجھ کو سفیہہ اور نادان نہ بناؤ۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس آیا۔ ابو جہل اس وقت زرہ پہن کر ہتھیار سجا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ عتبہ نے مجھ کو یہ پیام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا اور یہ کہا کہ عتبہ اس لیے لڑائی سے جان چراتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے جب تک اللہ ہمارے اور محمد کے مابین فیصلہ نہ کر دے۔ اور عمر بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر یہ کہا کہ یہ تیرا حلیف عتبہ لوگوں کو لوٹا کر لے جانا چاہتا ہے اور تیرے بھائی کا خون تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ عامر نے سنتے ہی کہا ہائے عمر کا نعرہ لگانا شروع کیا، جس سے تمام فوج میں جوش پھیل گیا اور سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو جہل عمر ابن حضرمی کے خون کا ذکر لوگوں کو محض جوش دلانے کے لیے کرتا تھا۔ اصل مقصد جس کے لیے قریش مکہ سے نکلے تھے وہ کاروان تجارت کی حفاظت تھی۔ جب وہ بچ نکلا تو لوگ جنگ کے لیے آمادہ نہ تھے اور قدم قدم پر واپسی کا مسئلہ زیر بحث آتا تھا، لہذا یہ گمان کرنا کہ قریش محض عمر ابن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے بالکل غلط ہے، تمام روایات کے خلاف ہے۔ آغاز جنگ۔ ابو جہل کی تان امیز گفتگو کا یہ اثر ہوا کہ عتبہ بھی ہتھیار لگا کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور گروہ مشرکین میں سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ ہی اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا اور للکار کر اپنا مبارز یعنی اپنا مقابل طلب کیا۔ لشکر اسلام میں 3 شخص مقابلے کے لیے نکلے۔ عوف اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما یہ حارث کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عوف اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا نام حارث ہے اور ماں کا نام عفرا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ عفرا رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عفرا رضی اللہ تعالی عنہا میں ایک خصوصیت ہے جو کسی اور صحابیہ میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ کہ عفرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اول نکاح حارث سے کیا۔ حارث سے 3 بیٹے ہوئے، عوف اور معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہم۔ حارث کے بعد بکر بن یالیل سے نکاح کیا جن سے 4 لڑکے ہوئے، ایاس، عاقل، خالد اور عامر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہ 7 بیٹے 3 پہلے شوہر کے اور 4 دوسرے شوہر کے، سب کل کے کل غزوہ بدر میں شریک رہے۔ ایسی صحابیہ جن کے 7 لڑکے بدر میں شریک ہوں صرف عفرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم گروہ انصار سے ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم سے مطلب نہیں، ہم کو اپنی قوم سے لڑنا ہے۔ ایک اور شخص نے للکار کر یہ آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں سے ہمارے جوڑ کے ہم سے لڑنے کو بھیج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ صف قتال کی طرف واپس آ جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو نام بنام مقابلے کے لیے نکلنے کا ارشاد فرمایا۔ حسب ارشاد یہ تینوں مقابلے کے لیے نکلے۔ چہروں پر چونکہ نقاب تھے اس لیے عتبہ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں عبیدہ ہوں۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حمزہ ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں علی ہوں۔ عتبہ نے کہا کہ ہاں تم ہمارے جوڑ اور برابر کے ہو اور محترم ہو۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی ہاشم اٹھو، اس حق کے ساتھ جس کو اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، یہ باطل کو لے کر اللہ کا نور بجھانے آئے ہیں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ کے مقابلے میں نکلے اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ کے مقابلے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے مقابل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے اپنے مقابل کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کیا۔ بالآخر عتبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایسا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کٹ گئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے مقابل سے فارغ ہو کر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی امداد کو پہنچے اور عتبہ کا کام تمام کر دیا، اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی سے خون جاری تھا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یقین کرتے کہ ان کے اس شعر کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں کہ جب ہم سب ان سے پہلے قتل کر دیے جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بے خبر ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں دعائے فتح۔ عتبہ اور شیبہ کے قتل کے بعد میدان کارزار گرم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے برآمد ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفوف کو ہموار کیا، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے چھپر میں واپس تشریف لے گئے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب اور احباب کی قلت اور بے سر و سامانی اور دشمنوں کی کثرت اور قوت کو دیکھا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا میں مشغول ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خشوع و خضوع کی ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ بارگاہ خداوندی میں کبھی سر بسجود ہوتے اور کبھی سائلانہ اور فقیرانہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر فتح و نصرت کی دعا مانگتے۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ دوش مبارک سے ردا یعنی چادر گر گر پڑتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ میں نے بدر کے دن کچھ قتال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہیں اور یا حیو یا قیوم کہتے جاتے ہیں۔ میں لوٹ گیا اور قتال میں مصروف ہو گیا اور کچھ دیر بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، پھر اسی حال میں پایا، 3 مرتبہ اسی حال میں پایا، چوتھی بار اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب بدر کا دن ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ 1000 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 300 سے کچھ زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف لے گئے اور مستقبل قبلہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ نیز اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتح و نصرت کی دعا فقط مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے نہ تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ زمین پر اللہ جل شانہ کی عبادت اور بندگی باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ زمین اللہ کی عبادت سے خالی رہ جائے۔ دیر تک ہاتھ پھیلائے ہوئے یہی دعا فرماتے رہے کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ اسی حالت میں چادر مبارک دوش مبارک سے گر پڑی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اٹھا کر دوش مبارک پر ڈال دی اور پیچھے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے چمٹ گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا کہ بس کافی ہے، تحقیق آپ نے اللہ کے حضور میں بہت الحاح و زاری کی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بس اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کافی ہے، تحقیق وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، بس اللہ نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے، اور نہیں بنایا اللہ نے اس امداد کو مگر محض تمہاری بشارت اور خوشخبری کے لیے، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حقیقت میں مدد نہیں مگر اللہ کی جانب سے، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھپر سے باہر تشریف لائے اور زبان مبارک پر یہ آیت تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ دعا مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تجھ کو بشارت ہو، تیرے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل امین علیہ السلام گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہیں، دانتوں پر ان کے غبار ہے۔ اہل اسلام کی امداد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول۔
اول حق تعالی شانہ نے 1000 اور پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے اتارے۔ چونکہ اس جنگ میں کفار و مشرکین کے امداد کے لیے ابلیس لعین اپنا لشکر لے کر حاضر ہوا، اس لیے حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے جبریل و میکائیل و اسرافیل علیہم السلام کی سرکردگی میں آسمان سے اپنے فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا۔ چونکہ شیطان خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اور اس کے لشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، اسی وجہ سے فرشتے بھی مردوں ہی کی شکل میں نمودار ہوئے، جیسا کہ علامہ سہیلی اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے۔ الحاصل حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتوں کا لشکر آسمان سے نازل فرمایا۔ اول تو ملائکہ کا فقط نزول ہی موجب خیر و برکت تھا، جیسے غزوہ حنین میں فقط ملائکہ کا نزول ہی فتح کا باعث ہوا۔ دوسرا انعام حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو روحانی طور پر تقویت پہنچائیں۔ ارشاد باری تعالی ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم اہل ایمان کو استقامت میں قوت پہنچاؤ۔ جس طرح حق تعالی شانہ نے شیطان کو دلوں میں وسوسے ڈالنے کی قدرت دی ہے، اسی طرح ملائکہ مکرمین کو دلوں میں نیک باتوں کے القاء کی قدرت عطا فرمائی ہے، جس کو لمہ اور الہام کہتے ہیں۔ سو فرشتوں نے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ جل شانہ سے سرکشی کرنے والوں کے مقابلے میں سرفروشی اور جانبازی کا القاء کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو۔ نعم المولا اور نعم النصیر تمہارا حامی و مددگار ہے، اور اس کے فرشتوں کا لشکر تمہاری پشت پناہی کے لیے حاضر ہے۔ پھر کیا فکر اور کیا غم ہے، اور فتح و شکست کا مدار دلوں کی قوت اور ذوف پر ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا۔ فرشتوں کا چونکہ آدمیوں کے قتل کا طریقہ معلوم نہ تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کو قتل کا طریقہ یہ بتلایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے فرشتوں پس مارو کافروں کی گردنوں پر اور کاٹ دو ان کے ہر پور کو۔ ربی ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین اور انسانوں کے مقتولین سے علیحدہ علیحدہ طور پر پہچانے جاتے تھے۔ مقتولین ملائکہ کے گردنوں اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک مشرک کے پیچھے دوڑا، اوپر سے ایک کوڑے اور سوار کی آواز سنائی دی، کہا کہ اے ہیزوم آگے بڑھ۔ ہیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ اس کے بعد جو اس مشرک پر نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ مشرک زمین پر چت پڑا ہوا ہے، اور اس کی ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ کر نیلا ہو گیا ہے۔ انصاری نے آ کر یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا تو نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی امداد تھی۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے یہ ارشاد فرمایا، یہ ہیں جبریل علیہ السلام جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں، سامان جنگ سے آراستہ ہیں۔ سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم میں سے کوئی شخص جب مشرک کی طرف اشارہ کرتا تو قبل اس کے کہ تلوار اس تک پہنچتی اس کا سر کٹ کر زمین پر گر جاتا۔ سہل ابن سعدی راوی ہیں کہ ابو سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اے بھتیجے، اگر میں اور تو بدر میں ہوتے تو میں تجھ کو وہ گھاٹی دکھلاتا جہاں سے فرشتے ہماری امداد کے لیے برآمد ہوئے تھے، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ الحاصل جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہونا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان کا جہاد و قتال کرنا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے صراحتاً ثابت ہے، جس میں کسی کے انکار اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ فرشتوں کا گھوڑوں پر سوار ہونا یہ بھی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ملائکہ نے سوائے بدر کے کسی اور موقع پر قتال نہیں کیا. ہاں، مسلمانوں کی فقط تائید اور تقویت اور تقصیر جماعت اور سکینت اور طمانینت کے لیے فرشتوں کا نزول ہونا دوسرے مواقع سے بھی ثابت ہے. مثلا غزوہ حنین میں ملائکہ کا نزول سورہ توبہ میں مذکور ہے. مگر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سے غزوہ احد میں بھی جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا قتال کرنا مذکور ہے، لیکن وہ قتال تمام مسلمانوں کی طرف سے نہ تھا، صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی حفاظت کے لیے تھا.